آتے ہیں موضوع کی جانب، اور موضوع ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ بیٹی تو ویسے بھی رحمت ہوتی ہے، اب بیٹی ان کی کہ جو خود رحمت للعالمین ہے، تو اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ بیٹی اور وہ بھی اس گھر میں کہ جو خود رحمت للعالمین۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ماشاءاللہ ویطہرکم تطہیرا۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، بے شک آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے شک اہل بیت اطہار کے اس خوبصورت قبیلے میں سے، اس خوبصورت کنبے میں سے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبان میں کہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بے شک بے شک۔ تو وہ خوبصورت زہرا، خوبصورت کلی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات بابرکات۔ بے شک یقیناً آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچیوں کی محبت سکھائی، اور پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پیار کیا، ان سے محبت فرمائی، ان کی تعظیم فرمائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم بیٹھی ہوئی تھیں، امہات المومنین بیٹھی ہوئی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، تو سامنے سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی۔ اللہ اکبر۔ ایک تو بڑا خوبصورت جملہ جو سیدہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا وہ چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ حضور چل رہے ہیں، سبحان اللہ، مشیتہا کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ منظر جو ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا حضور نے پھر استقبال کیا، مرحبا مرحبا بابنتی، حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان کے اندر کچھ فرمایا، آپ رونے لگیں، اور جب ان کے حزن کو دیکھا، ملال کو دیکھا، تو پھر دوبارہ کان کے اندر کچھ فرمایا، اور پھر جو ہے ہنسنے لگی۔ اللہ فرماتی ہے کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ حضور نے کیا فرمایا، تو فرمایا نہیں، حضور کے رازوں میں سے راز ہے، اللہ اکبر۔ یہ میں ذکر نہیں کر سکتی ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد پھر بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام قرآن کا دور میرے ساتھ رمضان میں ہر سال ایک مرتبہ کیا کرتے تھے، اور اس سال جو ہے وہ دو مرتبہ کیا۔ تو یہ چونکہ آپ راز کو سمجھتی تھی، اشارے کو سمجھتی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، پیار تھا، محبت، اشارہ سمجھ گئی آپ، تو آپ رونے لگیں بالکل کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے لگے۔ پردہ فرمانے۔ پھر فرمایا دوسری مرتبہ کیا کہا، تو فرمایا دوسری مرتبہ کہا کہ اے فاطمہ روتی کیوں ہو، غمزدہ کیوں ہوتی؟ اللہ چونکہ حضور علیہ السلام کو آپ کا حزن اور ملال اور غم جو ہے وہ برداشت نہیں تھا، بے شک۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار فرماتے تھے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، پیار کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور نے پھر کان کے اندر کہا کہ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سید نساء اہل الجنت و نساء العالمین۔ اللہ فرمایا تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا، تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا؟ کیا شان ہے، سبحان تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر سیدہ کائنات مسکرانے لگی کہ اتنا بڑا اعزاز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب کیا عطا فرمایا۔ آپ کی پیدائش جو ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے فرمایا کہ آپ جو ہے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، اور اس وقت تعمیر کعبہ ہو رہا تھا جس وقت آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور نام آپ کا فاطمہ جو ہے وہ فاطمہ بنت اسد جو ہے ان کے نام پر رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ، ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی شفقت ایسی تھی، فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی فاطمہ رکھا، سبحان اللہ، فرمایا کہ وہ آغوش محبت کی بنیاد پر۔ اور پھر چونکہ آپ کی والدہ چھوٹی تھیں، آپ بہت زیادہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی تھی، تو حضور کے سارے کام کرنا، گھر کے کام کرنا، حضور کے کپڑے دھونا، یہاں تک کہ مشہور جو روایت ہے کہ خانہ کعبہ پر جب حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، تو ابو جہل نے جب آپ کے اوپر
गंदगी फेंकने की कोशिश की तो आप ऊपर आके ऊँट की उजड़ी का भी जिक्र जी आता हाँ, है। ऊँट की उजड़ी का, और कहा कि मेरे बाबा जान को तकलीफ न दो। अपने छोटे छोटे हाथों से अल्लाह अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम की वो तकलीफ को और इन चीज़ों को साफ किया करती थी। यानी बचपन से हुजूर की खिदमत करना, हुजूर से मोहब्बत करना, सुभान अल्लाह। और फना फिर रसूल जो ज़ात थी वो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ज़ात बाबरकत। सुभान अल्लाह। और ये जो हुजूर ने एजाज़ अता फरमाया, अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज सुभान अल्लाह। वज़स्सह निस्बत हज़रत ज़हरा ज़हरा अजीज। अजीज। फरमाया हज़रत मरियम को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया, उनके पास एक निस्बत है, इनके पास 3 कि निस्बत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, यहाँ तो निस्बत ही निस्बत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आक़ाए दो जहां सल्लम की प्यारी शहजादी हैं, मौलाए कायनात की ज़ौजा ज़ौजा हैं, हैं। और हसनैन करीमैन की मुबारक वालिदा हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने निस्बतें रखी हुई अल्लाह हैं अल्लाह। जो सैयदा कायनात को खुदा तबारक व तआला ने मकाम अता बहुत फरमाया। उम्दा, बहुत उम्दा। और अल्लामा इकबाल के शेर पर जो आपने अपने जवाब का ततिम्मा फरमाया तो कमाल ही कर दिया कि हज़रत मरियम को एक निस्बत नसीब है, हज़रत ईसा की वालिदा है, और सैयदा पाक को 3 निस्बत है, हुजूर की शहजादी भी हैं, मौला अली की ज़ौजा भी हैं, और हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये सआदत का सिलसिला जारी सारी है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटते हैं। मुझे उम्मीद है आपको और हमारे साथ रहेगा।